صدیوں پرانی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام بابا دانش تھا۔ بابا دانش کے علم اور دانش مندی کے چرچے آس پاس کے تمام علاقوں میں مشہور تھے۔ وہ بہت ہی سمجھدار انسان تھے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے تھے تاکہ ان سے اپنی مشکلات کا حل پوچھ سکے۔ جب بھی کوئی شخص اپنی مشکل لے کر بابا دانش کے پاس آتا تو وہ اس کی پریشانی کو بہت غور سے سنتے اور پھر کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے اس مسئلے پر سوچ بچار کرتے۔ اسی وجہ سے ہر شخص ان کے بارے میں یہی سوچتا تھا کہ شاید ان کے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے جس کے ذریعے وہ مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں اور پھر وہ حل ہمیں بتا دیتے ہیں۔ ایک بار ایک نوجوان لڑکے نے بابا دانش سے پوچھ بھی لیا، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی جادوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے آپ ہم لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں، یا پھر آپ کے پاس کوئی روحانی نظر ہے؟ نوجوان کی بات سن کر بابا دانش مسکرانے لگے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس شہر میں ایک بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس شہر میں ایک بوڑھا دیہاتی رہتا تھا جو اپنے گھر میں بالکل تنہا تھا اور اس دنیا میں بھی اس کا کوئی نہیں تھا۔ اسی شہر سے 4 آدمی اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ وہ چاروں دوست کسی دوسرے شہر میں تجارت سے پیسے کما کر اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے۔ وہ چاروں پیدل ہی سفر کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس آنے جانے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی۔ ان چاروں نے اپنا اپنا مال اور کمائی اپنی اپنی تھیلیوں میں رکھی ہوئی تھی۔ تب ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، دوستو، اگر ہم اس طرح سے اپنا مال الگ الگ رکھیں گے تو ہمارا پیسہ چوری ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اپنا سارا مال ایک ہی تھیلی میں رکھ دیں جس سے ہم چاروں اس تھیلی کا خیال رکھ سکیں گے اور اس طرح ہمارا مال محفوظ بھی رہے گا۔ جب ہم لوگ اپنے گاؤں پہنچ جائیں گے تو اس میں سے اپنا اپنا حصہ نکال لیں گے۔ باقی تینوں آدمیوں نے اس کی بات مان لی اور پھر سب نے اپنا اپنا مال ایک ہی تھیلی میں جمع کر دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے گاؤں کی طرف بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے کافی وقت گزر گیا اور اب رات ہونے والی تھی کہ انہی راستے میں ایک گھر نظر آیا۔ اس گھر میں وہی بوڑھا دیہاتی رہتا تھا۔ چونکہ رات ہو چکی تھی اور ان چاروں دوستوں کو رات گزارنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت تھی، اس لیے ان چاروں نے مل کر یہ تجویز بنائی کہ وہ رات اسی گھر میں قیام کریں گے۔ وہ چاروں اس گھر کے باہر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا تو اندر سے ایک بوڑھا آدمی باہر آیا۔ چاروں میں سے ایک آدمی نے بڑے ہی ادب سے اس بزرگ سے کہا، چاچا جان، ہم لوگ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے لیکن راستے میں ہی رات ہو گئی، تو اس وقت ہم مزید سفر نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہم آپ کے گھر میں ایک رات گزارنا چاہتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس بوڑھے دیہاتی نے کافی دیر تک سوچا اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم لوگ آج کی رات یہاں رک سکتے ہو، اس میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں کھانا بنانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر تم کہو تو تمہارے لیے بھی کھانا بنا دوں۔ ان چاروں نے ہاں کہا کہ اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کے بعد ان چاروں نے اپنے مال کی تھیلی اس بوڑھے دیہاتی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، چاچا جی، اس تھیلی کے اندر ہماری سال بھر کی کمائی ہے۔ ہم چاروں نے آج تک اپنا کمایا ہوا سارا مال اسی تھیلی میں رکھا ہے اور اب ہم اس تھیلی کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں ہم سے زیادہ آپ کے پاس یہ محفوظ رہے گی۔ ہاں، ایک بات اور، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم چاروں میں سے ادھر کوئی اکیلا آدمی اس مال کو لینے کے لیے آئے تو آپ یہ تھیلی اسے مت دینا جب تک کہ ہم چاروں اسے لینے کے لیے ایک ساتھ نہ آ جائیں۔ بوڑھے دیہاتی نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جب آپ سب لوگ ایک ساتھ اکٹھے آؤ گے تب ہی میں یہ تھیلی تمہارے حوالے کروں گا۔ ویسے بھی آپ لوگوں کو یہاں سے صبح تو چلے ہی جانا ہے، میں تمہیں صبح ہی تمہاری تھیلی واپس کر دوں گا۔ اس طرح سے وہ مال کی تھیلی بوڑھے دیہاتی کو سونپ کر وہ چاروں دوست بالکل بے فکر ہو چکے تھے۔ اب ان کا مال بالکل محفوظ تھا۔ پھر وہ کھانا کھا کر سو گئے۔ اگلی صبح جب وہ چاروں اٹھے اور انہوں نے اپنے اگلے سفر کی تیاری شروع کر دی تو ان میں سے ایک آدمی جو کہ بہت ہی چالاک تھا، اس نے اپنے تینوں دوستوں سے کہا، بھائیو، اس بزرگ نے ساری رات ہم لوگوں کی بہت خدمت کی ہے، ہمیں اتنا اچھا کھانا کھلایا، سونے کے لیے اچھی جگہ دی اور رات گزارنے کے لیے اپنا مکان دیا، لیکن ہم لوگوں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بیچارہ تنہا ہی کھیتوں میں کام کرتا ہے، تو کیا ہم لوگ یہاں سے جانے سے پہلے اس بزرگ چچ کی کچھ مدد نہیں کر سکتے؟
اس چالاک آدمی نے اپنے دل میں یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ کسی بھی طرح سے اس بزرگ آدمی سے وہ اکیلا ہی مال کی تھیلی حاصل کر لے۔ باقی کے تینوں دوست اس کی باتوں میں آ گئے اور وہ سبھی اس بزرگ آدمی کی مدد کرنے کے لیے ایک ساتھ کھیتوں میں کام کرنے کو تیار ہو گئے۔ جب وہ چاروں بوڑھے دیہاتی کے کھیتوں میں کام کر رہے تھے تو اس چالاک آدمی نے اپنے دوستوں سے کہا، مجھے بڑی پیاس لگی ہے، میں ذرا بزرگ آدمی سے پانی مانگ کر لاتا ہوں۔ باقی کے تینوں دوست بھی کافی تھک چکے تھے اور انہیں بھی پیاس لگ رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اسے جانے کے لیے کہہ دیا اور اپنے لیے بھی پانی لانے کی فرمائش کی۔ جیسے ہی وہ شاطر آدمی بوڑھے دیہاتی کے پاس پہنچا تو اس سے کہنے لگا، چاچا ہم لوگ اب یہاں سے جانے کو تیار ہیں، اس لیے آپ ہماری تھیلی ہمیں واپس کر دیجیے۔ یہ سن کر بوڑھا دیہاتی کہنے لگا، نہیں نہیں، جب تک تم چاروں ایک ساتھ نہیں آؤ گے میں وہ تھیلی کسی کو نہیں دوں گا۔ تم لوگوں نے خود ہی تو کہا تھا کہ جب تک ہم چاروں نہیں آئیں گے تب تک وہ تھیلی کسی کو مت دینا۔ تب وہ شاطر آدمی اپنے باقی تینوں دوستوں کی طرف اشارہ کر کے بلند آواز میں کہنے لگا، اے دوستو کیا میں لے آؤں؟ اس کا مطلب بظاہر پانی تھا۔ ان دوستوں نے سوچا کہ ہمارا دوست ہمارے لیے پانی لے کر آنا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے۔ تو ان تینوں نے اشارے سے اس آدمی سے کہا، ہاں ٹھیک ہے تم لے آؤ۔ یہ دیکھ کر اس بوڑھے دیہاتی کو لگا کہ اب یہ چاروں یہاں سے جانا چاہتے ہیں اور اپنی تھیلی مانگ رہے ہیں، اس لیے اس بوڑھے دیہاتی نے وہ تھیلی اس بدماش دوست کو دے دی اور وہ دھوکے باز دوست اس تھیلی کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلا، جبکہ باقی کے تینوں دوست کھیتوں میں ہی کام کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ تینوں دوست جب کھیتوں سے کام کر کے واپس آئے تو انہوں نے بوڑھے دیہاتی سے پوچھا، چچا جی ہمارا وہ دوست کہاں گیا جو پانی لینے کے لیے آیا تھا؟ یہ سن کر بوڑھا دیہاتی حیرانی سے کہنے لگا، کیا وہ پانی لینے کے لیے آیا تھا؟ مگر وہ تو کہتا تھا کہ ہم چاروں یہاں سے جا رہے ہیں اس لیے ہماری تھیلی ہمیں واپس دے دو۔ یہ سن کر باقی کے تینوں دوست حیران ہو کر بوڑھے آدمی سے کہنے لگے، چاچا جی ہم نے کب وہ تھیلی آپ سے واپس مانگی، بلکہ ہمیں تو پیاس لگی تھی اور ہم نے پانی پینے کے لیے اشارہ کیا تھا۔ وہاں بوڑھا چچا کہنے لگا، لیکن تمہارے دوست نے وہ تھیلی لے کر نکل گیا۔ یہ سنتے ہی تینوں دوست سر پکڑ کر رونے لگے اور کہنے لگے، چچا جی اس تھیلی میں ہماری سال بھر کی کمائی کا مال تھا جو کہ وہ اکیلا لے کر بھاگ گیا۔ ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ جب تک ہم چاروں ایک ساتھ اکٹھے نہیں آ جائیں گے تب تک وہ تھیلی آپ نے کسی کو نہیں دینی، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس میں سے آپ ہی کی غلطی ہے، ہم نے وہ تھیلی تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے دی تھی اور تم نے ایک ایسے آدمی کو سونپ دی جس نے ہمارا سارا مال لوٹ لیا۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کریں گے، ہم لوگ بادشاہ کے پاس جائیں گے اور اس کے پاس تمہاری شکایت کریں گے اور بادشاہ سے انصاف مانگیں گے۔ اب تو اس بات کا فیصلہ بادشاہ کے دربار میں ہی ہونا تھا۔ وہ تینوں آدمی غصے میں بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور پھر ان کے سامنے اپنی ساری مشکل کہہ سنائی۔ جب بادشاہ نے ان تینوں کی بات بڑے ہی غور سے سنی تو اس نے فوراً اس بوڑھے دیہاتی کو دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ اسی وقت سپاہیوں نے بوڑھے آدمی کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا تو بادشاہ نے بڑے دربار میں اس بزرگ آدمی کو مجرم قرار دے دیا اور کہنے لگا، تمہیں وہ تھیلی اس تنہا آدمی کو نہیں دینی چاہیے تھی جب انہوں نے تم سے کہا تھا کہ جب تک وہ لوگ ایک ساتھ اس تھیلی کو لینے نہیں آئیں گے تب تک تم وہاں مال کسی کو نہیں دو گے، اس لیے غلطی تمہاری ہے اور تم کو ان کا جرمانہ بھرنا پڑے گا، تمہیں ان کا مال واپس لوٹانا پڑے گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر بوڑھا دیہاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور بادشاہ سے مدد کی فریاد کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں تو ایک بزرگ آدمی ہوں، میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے اور نہ ہی میرے گھر میں کوئی ایسا ہے جو مال کماتا ہو، اس لیے میں ان لوگوں کو مال واپس نہیں کر پاؤں گا۔ میں تو تنہا اور بے سہارا بزرگ آدمی ہوں، آپ مہربانی کر کے مجھ پر رحم کیجیے۔ پر بادشاہ نے اس بزرگ آدمی کی ایک بات نہ سنی، وہ بیچارہ روتا روتا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر میں اتنا مال کہاں سے لے کر آؤں گا اور کس طرح سے میں ان لوگوں کا مال واپس کروں گا۔ میرے پاس تو اتنا مال ہے ہی نہیں، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اگر میں نے ان لوگوں کا مال واپس نہیں کیا تو بادشاہ مجھے قید خانے میں ڈال دے گا۔ ویسے غلطی تو میری ہی ہے، جب ان چاروں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تک وہ چاروں ایک ساتھ نہیں آئیں گے تب تک وہ تھیلی کسی کو نہیں دینی، پھر بھی میں نے وہ تھیلی اس تنہا آدمی کو دے دی، اس میں غلطی تو
سچ مچ میری ہی ہے۔ یہ سوچتے سوچتے وہ رونے لگا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ تبھی راستے میں اس آدمی کو وہ بابا دانش مل گئے جو اس شہر کے سبھی لوگوں کی مشکلوں کا حل بتاتے تھے۔ بابا دانش نے بوڑھے دیہاتی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ اس آدمی نے ساری بات بابا دانش کو سچی سچی بتا دی اور کہنے لگا، بابا جی اس میں تو غلطی میری ہی تھی۔ ان چاروں لوگوں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جب تک وہ چاروں ایک ساتھ نہ آئیں تب تک وہ تھیلی کسی کو نہیں دینی، لیکن میری ہی عقل ماری گئی تھی جو میں نے وہ تھیلی اس ایک آدمی کو دے دی اور وہ ان سبھی کا مال لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں وہ سارا مال کہاں سے لا کر دوں انہیں، کہاں سے اتنا پیسہ اکٹھا کروں؟ میرے پاس تو اتنا مال بھی نہیں ہے اور نہ ہی پیسہ، اور بادشاہ نے تو یہ حکم دے دیا ہے کہ مجھے ان کا سارا مال واپس کرنا پڑے گا، نہیں تو وہ مجھے قید خانے میں ڈال دے گا۔ تب بابا دانش اس آدمی سے کہنے لگے، پہلے تم پرسکون ہو جاؤ، میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالوں گا۔ اتنا کہہ کر بابا دانش وہیں پر بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور پھر اس بزرگ آدمی سے کہنے لگے، بھائی تم نے جو کیا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، بلکہ بادشاہ کا فیصلہ ہی غلط ہے۔ بابا دانش کی بات سن کر وہ بزرگ آدمی چپ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آخر بادشاہ کا یہ فیصلہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ بادشاہ تو سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے، وہ تو کسی کا برا نہیں چاہتا، تو پھر آخر بادشاہ غلط فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ بابا دانش اور بزرگ آدمی کی باتیں آس پاس کھڑے لوگ بھی سن رہے تھے اور وہ بھی حیران تھے کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بادشاہ نے تو بالکل صحیح فیصلہ دیا ہے، اس بزرگ آدمی کی ہی غلطی ہے۔ اس کے بعد بابا دانش نے اس بزرگ آدمی سے کہا، تم جاؤ اور بادشاہ کے دربار میں جا کر بادشاہ سے یہ کہہ دو کہ ان کا فیصلہ غلط ہے اور صحیح فیصلہ کیا جائے، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ پہلے تو بزرگ آدمی کی یہ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ بھرے دربار میں جا کر بادشاہ سے یہ کہہ سکے کہ بادشاہ کا فیصلہ غلط ہے، پر جیسے تیسے کر کے اس نے ہمت جٹائی اور واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ کانپتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اے بادشاہ، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ساری بات بادشاہ کو سچی سچی بتا دی۔ اس بزرگ آدمی کی بات سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا، واہ بابا جی، جس نے میرے فیصلے کو غلط کہا ہے، کیا انہیں نہیں لگتا کہ میں نے صحیح فیصلہ لیا ہے؟ میں تو ہر روز کئی فیصلے لیتا ہوں، آج تک مجھے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ میرا فیصلہ غلط ہے۔ وہ بابا جی یہاں پر آ کر مجھے صحیح فیصلہ بتائیں، نہیں تو میں انہیں پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ یہ بات پورے راجیہ میں پھیل گئی۔ سبھی لوگ یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ آخر وہ بابا دانش ایسا کون سا فیصلہ لائیں گے جو بادشاہ کے فیصلے سے بھی زیادہ مناسب ہوگا اور جس فیصلے سے سبھی کو انصاف ملے گا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو فوراً حکم دیا کہ جا کر اس بابا دانش کو بادشاہ کے محل میں لایا جائے۔ سپاہی فوراً بابا دانش کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔ وہاں پر سبھی لوگ موجود تھے اور بابا دانش کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا دانش کو دیکھتے ہی بادشاہ کہنے لگا، بابا جی آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ میں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ غلط ہے؟ اس بزرگ آدمی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ چاروں جب اکٹھے تھیلی لینے کے لیے آئیں گے تبھی ان کو تھیلی دی جائے گی، لیکن اس نے اپنا وعدہ توڑا۔ اس میں اس کی ہی غلطی ہے کہ اس نے اس ایک تنہا آدمی کو تھیلی کیسے دے دی۔ اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ دیا کہ اس بزرگ آدمی کو ان چاروں کا مال واپس کرنا چاہیے۔ بادشاہ کی باتیں سن کر بابا دانش نے بڑے ہی ادب سے کہا، اے بادشاہ، آپ کے اس فیصلے پر میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، تو ٹھیک ہے، کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بابا دانش نے بڑے سکون سے بادشاہ سے کہا، جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ مال کی تھیلی ان چاروں کو ہی دی جائے گی، لیکن ابھی بھی یہ صرف 3 ہیں، وہ چوتھا آدمی کہاں پر ہے؟ اسی وجہ سے آپ ان سے کہیں کہ یہ تینوں یہاں سے واپس جا کر اپنے چوتھے ساتھی کو لے کر آئیں، تب ہی ان کا مال واپس کیا جائے گا۔ بات بھی یہی طے ہوئی تھی کہ جب تک وہ چاروں اکٹھے نہ ہوں گے تب تک ان کا مال واپس نہیں کیا جائے گا، اور اگر بزرگ آدمی نے ان تینوں کو مال واپس کر دیا تو اپنا دیا ہوا وعدہ یہ توڑ دے گا، جو کہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کا مال انہیں واپس کیا جائے
تو پہلے ان لوگوں سے کہیے کہ یہ جا کر اپنے چوتھے ساتھی کو یہاں پر واپس لے کر آئیں۔ بابا دانش کی یہ بات سن کر بادشاہ کے دربار میں ہر کوئی بہت ہی خوش ہوا اور سبھی بابا دانش کی تعریف کرنے لگے۔ بادشاہ بھی بابا دانش کے اس فیصلے سے پوری طرح سے رضامند تھا۔ اس نے فوراً بابا دانش کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے کہنے لگا، آپ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے، اور پورے دربار میں بابا دانش کی واہ واہ ہونے لگی۔ تب بابا دانش نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو خاموش رہنے کے لیے کہا، اور جیسے ہی سبھی لوگ پرسکون ہو گئے کہ اچانک وہاں پر ایک شخص آگے بڑھ کر آیا اور کہنے لگا، بابا جی مجھے بھی انصاف چاہیے، میں بھی ایک فریادی ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے اس بزرگ آدمی کے ساتھ انصاف کیا ہے اسی طرح سے آپ میرا بھی انصاف کیجیے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ نے فریادی سے کہا کہ تم بنا خوف کے اپنی بات کہہ سکتے ہو، بابا دانش تمہارے ساتھ بھی بالکل مناسب انصاف کریں گے۔ اور تب وہ شخص کہنے لگا، بابا جی یہ قصہ 1 سال پرانا ہے، جب میں نے کسی دوسرے شہر میں جا کر تجارت کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن میرے پاس مال نہیں تھا، اور میں نے اس وقت سیٹھ کمال کے پاس جا کر کچھ رقم قرض لینے کا فیصلہ کیا۔ جب میں اور میری بیوی دونوں ایک ساتھ سیٹھ کے گھر پہنچے اور میں نے سیٹھ سے قرض مانگا تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی کوئی بہت ہی قیمتی چیز اس کے پاس گروی رکھنی ہوگی، لیکن میرے پاس گروی رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تب سیٹھ نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو سیٹھ کے پاس گروی رکھ دوں، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح سے مجھے رقم بھی مل جائے گی، اور میری بیوی جو پیچھے سے تنہا رہے گی وہ سیٹھ کے گھر میں کام کاج کر دیا کرے گی، اور اس طرح سے اس کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ مجھے سیٹھ کی بات صحیح لگی اور میں نے اپنی بیوی سیٹھ کو سونپ دی اور 200 اشرفیاں اسے قرض لے لی۔ اس کے بعد میں دوسرے شہر میں گیا جہاں پر میری قسمت نے میرا ساتھ دیا اور میں نے اناج خریدنے اور بیچنے کی تجارت کی۔ اللہ کی مہربانی سے میرا دھندا اچھا چل نکلا اور میں نے خوب پیسے کمائے۔ اب میں پورے 1 سال کے بعد جب اپنے شہر واپس آیا اور میں نے اس ساہوکار سیٹھ کا قرض چکا کر اپنی بیوی کو واپس لے جانا چاہا تو وہاں سیٹھ کا کہنا ہے کہ میری بیوی کی موت بیماری سے ہو چکی ہے، لیکن مجھے سیٹھ کی اس بات پر یقین نہیں ہے کیونکہ میری بیوی بالکل صحت مند اور تندرست تھی، اسے کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں تھی۔ بابا جی اب آپ ہی میرا انصاف کیجیے۔ بابا دانش نے اس شخص کی بات بڑے غور سے سنی اور پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہاں سیٹھ کمال کو حاضر کریں۔ کچھ ہی دیر میں سپاہی سیٹھ کمال کو لے کر دربار میں پہنچ گئے۔ بابا دانش نے سیٹھ سے پوچھا، سیٹھ جی کیا یہ سچ ہے کہ اس شخص نے اپنی بیوی آپ کے پاس گروی رکھی تھی؟ سیٹھ بولا، جی ہاں بابا جی، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ بابا دانش بولے، اور اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بیوی کچھ دنوں پہلے ایک بیماری سے مر چکی ہے، تو کیا آپ کے پاس اس کی بیوی کے مرنے کا کوئی گواہ موجود ہے؟ اگر ایسے کوئی گواہ ہے تو آپ انہیں دربار میں پیش کیجیے۔ چالاک ساہوکار نے کہا، بابا جی گواہ کے طور پر میں حکیم صاحب کو پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے اس کی بیوی کا علاج کیا تھا۔ اس کے علاوہ میں ان 4 آدمیوں کو پیش کر سکتا ہوں جو اس شخص کی بیوی کے جنازے کو اٹھا کر قبرستان تک لے گئے اور اسے وہاں پر دفن کیا۔ پھر بابا دانش کے حکم پر سب سے پہلے ان حکیم صاحب کو بلایا گیا اور پھر ان 4 آدمیوں کو بابا دانش نے حکیم سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا آپ نے ہی اس شخص کی بیوی کا علاج کیا تھا؟ حکیم بولا، جی ہاں میں نے ہی علاج کیا تھا۔ بابا دانش نے پوچھا، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس شخص کی بیوی کا علاج کرنے کے لیے تم سیٹھ کے گھر پر جاتے تھے یا پھر اس کی بیوی کا علاج کروانے کے لیے سیٹھ تمہارے گھر آتے تھے؟ حکیم بولا، حضور سیٹھ جی میرے دواخانے میں آ کر خود دوا لے کر جاتے تھے۔ بابا دانش بولے، یعنی تم پکے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دوا سیٹھ جی اس شخص کی بیوی کے لیے لے جاتے تھے یا پھر کسی اور کے لیے؟ بابا دانش کی یہ بات سن کر حکیم بولا، ہاں بابا جی، یہ بات میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ سیٹھ جی کس کے لیے یہ دوا لے کر جاتے تھے، لیکن سیٹھ جی مجھ سے دوا لے کر ضرور جاتے تھے۔ بابا دانش نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم مریض کو بنا دیکھے ہی دوا دے رہے تھے؟ بنا مریض کی جانچ کیے ہوئے دوا دینا تو ایک بڑا ہی سنگین جرم ہے۔ اگر بنا کسی کی جانچ کیے تم نے غلط دوا دے دی تو وہ دوا کسی زہر کا کام بھی کر سکتی ہے
ہو سکتا ہے کہ تمہاری دی گئی غلط دوائی کے کارن اس شخص کی بیوی کی موت ہو گئی ہو۔ بابا دانش کی باتیں سن کر حکیم کا چہرہ پیلا پڑنے لگا۔ وہ بولا، نہیں حضور، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں بھلا کسی مریض کو غلط دوا کیوں دوں گا؟ اس طرح سے تو میری ساری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ بابا دانش نے کہا، میں تمہیں اپنے کام کے متعلق لاپرواہی برتنے اور ایک مریض کی زندگی سے کھیلنے کے جرم میں 100 کوڑے لگانے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی تمہارا منہ کالا کر کے سارے شہر میں گھمایا جائے گا۔ اب بولو حکیم جی، تم سچ بولو گے یا میں سپاہیوں کو تمہیں گرفتار کرنے کا حکم دوں؟ یہ سنتے ہی حکیم کا سارا بدن سوکھے تنکے کی طرح کانپنے لگا۔ وہ بابا دانش کے قدموں میں جا گرا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے حضور، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے سیٹھ جی کے بتائے ہوئے کسی بھی مریض کا علاج نہیں کیا۔ وہ تو سیٹھ جی نے مجھے 50 سونے کی مہریں دی تھی اور کہا تھا کہ اگر گواہی کی ضرورت پڑی تو میں یہ سب کہہ کر ان کے حق میں گواہی دے دوں۔ بس میرا اتنا ہی جرم ہے کہ میں نے لالچ میں آ کر اس سیٹھ کی بات مان لی۔ تب بابا دانش بولے، حکیم جی، کچھ بھی ہو، تم نے جرم تو کیا ہے، میں تمہیں جھوٹی گواہی کے جرم میں کوڑے لگانے کا حکم دیتا ہوں۔ بابا دانش کے حکم پر بادشاہ کے سپاہیوں نے فوراً تعمیل کی۔ سپاہی اسی وقت حکیم کو بھرے دربار میں کوڑے لگانے لگے۔ پہلا کوڑا لگتے ہی وہ حکیم چلانے لگا اور کہنے لگا، بابا جی مجھ پر رحم کیجیے، حضور مجھ پر رحم کیجیے۔ ہر ایک کوڑے کے ساتھ حکیم کے گلے سے دردناک آوازیں نکل رہی تھی، اس کی چیخیں پورے دربار میں گونج رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ چاروں آدمی جنہوں نے اس شخص کی بیوی کے جنازے کو قبرستان لے جا کر دفن کیا تھا، ان کے کلیجے کانپنے لگے۔ بابا دانش نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ تم نے اس فریادی کی مری ہوئی بیوی کو لے جا کر قبرستان میں دفن کیا تھا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ آخری رسومات سے پہلے جب مرے ہوئے جسم کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے بعد اسے کفن میں لپیٹ کر جنازے پر رکھا جاتا ہے، غسل کے دوران کیا تم نے اس عورت کا مرا ہوا جسم دیکھا تھا؟ یہ سن کر چاروں گواہ کہنے لگے، نہیں بابا جی، مرا ہوا جسم تو ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ جب ہم لوگ پہنچے تو سیٹھ جی نے پہلے ہی جنازہ تیار کر لیا تھا اور اس کے بعد ہی ہم اس جنازے کو قبرستان لے کر گئے تھے اور پھر وہاں پر ہم نے دفن کر دیا تھا۔ ان چاروں گواہوں کی باتیں سن کر بابا دانش نے کہا، تم لوگوں نے یہ جاننا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اس جنازے پر کوئی مرا ہوا شخص لیٹا ہے یا پھر کوئی زندہ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی بے ہوشی کی دوا سے بے ہوش کر کے کسی شخص کو وہاں پر لٹا دیا گیا ہے اور تم اسے قبرستان میں لے جا کر دفن کر آئے؟ یہ تو ایک بہت ہی سنگین جرم ہے، اس کے بدلے میں تمہیں تو موت کی سزا ہو سکتی ہے۔ حکیم کی پٹائی دیکھ کر وہ لوگ پہلے سے ہی خوفزدہ تھے۔ بابا دانش کے منہ سے موت کی سزا کی بات سن کر ان سبھی کے مانو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے بعد بابا دانش نے فتح مندانہ انداز میں سیٹھ کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی بابا دانش نے سیٹھ کو دیکھا تو سیٹھ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بابا دانش نے سیٹھ سے کہا، سیٹھ، تمہارے 5 گواہوں کی تو پہلے ہی ہوا نکل چکی ہے، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کسی کی رضامندی کے بنا اس کی بیوی کو زبردستی گھر میں رکھنے اور اغوا کرنے کے جرم میں تمہیں کون سی سزا دینی چاہیے؟ بابا جی کی بات سن کر سیٹھ کمال کا چہرہ ایک دم سے سفید پڑ گیا، اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ تب بابا جی نے کہا، سیٹھ جی، اس سے پہلے کہ میں تمہیں 5 سال کی سخت قید کی سزا دوں، ابھی بھی وقت ہے، تم اس فریادی کی بیوی کو دربار میں پیش کر دو تو میں تمہاری سزا کچھ کم کر سکتا ہوں۔ سیٹھ نے فوراً اپنے کچھ نوکروں کو اپنے گھر پر بھیجا اور کچھ ہی دیر میں اس فریادی کی بیوی کو دربار میں پیش کر دیا۔ بابا جی نے فریادی کی بیوی کو اس فریادی کے حوالے کر دیا اور پھر سیٹھ کو 3 مہینے کے لیے قید خانے میں ڈال دیا۔ جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں ان 4 لوگوں کو بھی قید خانے میں بھیج دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا اور وہ بابا جی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، بابا جی، آپ نے مجھے سکھا دیا کہ انصاف کیسے کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے یہ دونوں فیصلے دیکھ کر میں حیران ہوں کہ آخر یہ باتیں میرے دماغ میں کیوں نہیں آئیں۔ تب بابا جی بادشاہ سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ کے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں، آپ سارا دن مشغول رہتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو
جلد بازی میں فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ آپ نے اس معاملے کو سنا اور سمجھا، لیکن صحیح فیصلہ دینے میں آپ غلطی کر گئے۔ آپ نے اس بزرگ آدمی کے معاملے کو اوپری طور پر دیکھا، لیکن آپ اس کی گہرائی میں نہیں گئے۔ اگر آپ اپنے دربار میں آنے والے سبھی معاملوں کو گہرائی سے دیکھیں گے تو آپ بھی صحیح فیصلے لے سکیں گے۔